أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا بار بار پھرنا بار بار پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، فی السماء آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، شطر منا طرف، آپ پھیر دیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیر لو اپنے چہروں کو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف، شطرہ، اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یقیناً وہ جانتے ہیں، بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی یقیناً وہ جانتے ہیں کہ
بے شک وہ حق ہے کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں ہے اور اللہ بے خبر نہیں ہے۔ غافل معنی بے خبر، اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ آیت کا مطلب ہے کہ سلسلہ کلام قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے تھا، اس کا ایک حصہ آپ پڑھ چکے ہیں سیقول الصفحہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ وہی ہو جو بیت اللہ شریف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ اس سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن اس سمت میں پڑھتے تھے کہ دونوں قبلوں کا کنارہ کنارہ آپ کے سامنے تھا، بیت اللہ کا بھی اور بیت المقدس کا بھی۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر گئے تو پھر یہ دشوار تھا کہ جو بیت اللہ شریف ہے وہ شمال میں ہے نا، مدینے سے شمال میں، اور بیت المقدس جو ہے وہ جنوب میں اس طرف۔ اب دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مشکل تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ وہی بن جائے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جسے تعمیر کیا۔ کچھ یہودی بھی طعنہ دیتے تھے مسلمانوں کو بھی کہ تم کہتے تو یہ ہے یہ ہو کہ ہم اپنا نیا دین لائے ہیں، کتاب و شریعت نبی، لیکن نماز تو ہمارے قبلے کی طرف تم پڑھتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور آپ بار بار انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کا وحی کب آتا ہے، قبلے کی تبدیلی کے لیے ہمیں حکم ملتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم بار بار دیکھتے تھے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا یا پھیرنا، تو اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر لو، اور جہاں کہیں پر بھی ہو، صرف یہاں نہیں، اسی قبلے کی طرف پھیر لو۔ اور اہل کتاب جو ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ 16-17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور مسلمانوں نے بھی۔ پھر ہجرت کے بعد یہ حکم جب ملا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی، 4 رکعت نماز تھی۔ 2 رکعت پڑھا چکے تھے بیت المقدس کی طرف، اور ابھی 2 رکعت باقی تھی کہ وحی الہی نماز میں آ گئے، اور حکم ملا کہ اب آپ چہرہ پھیر لیں۔ 2 رکعت ادھر، 2 رکعت کا آپ انتظار نہ کریں، وہ قبلے بیت اللہ کی طرف رخ پھیر لیں آپ۔ اب یہ پھیرنا کوئی 15 سینٹی گریڈ ڈگری کا نہیں تھا، یہ بالکل ہی پھرنا تھا، جیسے آدمی پلٹ جاتا ہے نا، اس طریقے سے۔ جب آپ پلٹے تو صحابہ کرام بھی پلٹے، اور
نماز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ مدینے کی مسجدوں میں اعلان کرتا رہا کہ لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے اب نماز تمہاری بیت اللہ شریف کی طرف ہوگی۔ تو کسی نے کو ظہر میں پہنچی اطلاع، کسی کو مغرب میں، کسی کو عصر میں، اس طریقے سے۔ پھر آگے اس کا جواب بھی آئے گا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ہم نے وہ نمازیں پڑھی وہ ہماری نمازیں ضائع تو نہیں ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کسی کے ایمان کو، عمل کو، محنت کو، کوشش کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ لے آئیں، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، آپ لے آئیں ان کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، کیا لے آئیں؟ ہر قسم کی نشانی، بِكُلِّ آیَةٍ، نتیجہ کیا ہوگا؟ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو نہیں پیروی کریں گے وہ آپ کے قبلے کی، تو نہیں پیروی کریں گے وہ آپ کے قبلے کی۔ اور وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ اور نہ ان کا بعض داعین ذات، پیروی کرنے والا ہے بعض کے قبلے کی، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم، تو یقیناً آپ اس وقت
ظالموں میں سے ہوں گے۔ آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ آیت کا مطلب ہے کہ یہ جو نہ ماننے والے ہیں یہودی اور عیسائی، آپ کوئی بھی آیت یا نشانی لے کر کے بھی ان کو بتا دیں تو بھی یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے، اور آپ بھی نہیں کریں گے ان کے قبلے کی طرف، اس لیے کہ آپ کے پاس تو اللہ کی حجت ہے، اللہ کی طرف سے دلیل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قبلہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو پتھر ہے صخرہ جس کو کہتے ہیں بیت المقدس میں، شمال کا حصہ یعنی اس کا جو ہے وہ یہود ان کے عیسائیوں کے پاس ہے، نہیں، مشرق کا حصہ عیسائیوں کے پاس ہے، شمال کا حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس طرف، تو وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اب قرآن پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی علم آنے کے بعد تو پھر تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو حد سے بڑھ جائے، جو حد سے بڑھ جائے اس کو ظالم کہتے ہیں۔ یہ قبلے کے متعلقہ بھی اور بھی مضمون ہے، اتنے مضمون یا کیوں آیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، اتنی بڑی تبدیلی کہ ایک امت کو اس جگہ سے ہٹا کر دوسری امت کو اس جگہ لانا تھا، مسلم امت۔ اور پھر جب یہ قبلہ بیت اللہ ہو گیا تو یہ بھی ایک نوید یا خوشخبری تھی کہ جب قبلہ تمہارا یہ ہے تو یہ شہر بھی آئندہ تمہارا ہو جائے گا، مکے کی فتح کی خوشخبری۔ جی اب آگے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بے شک نہیں بے شک نہیں، الذین آتیناہم الکتاب ہے نا، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ جانتے ہیں اس رسول کو، رسول بریکٹ میں لکھنا، وہ جانتے ہیں اس رسول کو جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، فریق منا گروہ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ہے، ان میں سے وہ چھپاتے ہیں حق کو، یکتمون لیکتمون الحق، وہ چھپاتے ہیں حق کو، اور وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں
حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اس پیغمبر آخر زماں کو اس طرح جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے اطوار، عادات، اس کی گروتھ، اس کے مطلب بیٹے کی کوئی بات باپ سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یہ اس نبی کو اتنا ہی پہچانتے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے، آخری نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حق چھپاتا ہے جان بوجھ کر، وہ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے، وہ یہودی عالم تھے نا بڑے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے غالباً کہا کہ قرآن نے کہا ہے نا کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح نبی کو پہچانتے ہیں، میں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ نبی کو پہچانتا، بیٹے سے، کہ یہ اللہ کا نبی، ان سے زیادہ۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، الحق من ربک، تو تم ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، تو تم ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ یہ باتیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو احکامات باتیں یہ حق ہے، تو مسلمان کو کہا گیا ہے کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہیں بننا، شک نہیں کرنا ان میں۔ اور شک ہی بڑی بیماری ہے، یقین کے مقابلے میں شک ہوتا ہے۔ وَلْكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ سمت بھی طرف کو کہتے ہیں نا، مشرق کی سمت، مغرب کی سمت، جنوب کی سمت، شمال کی، یہ سمتیں ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے، مولیہا، وہ منہ پھیرنے والا ہے، وہ منہ پھیرتا ہے اس کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھو، فاستبقوا، آگے بڑھو، مسابقت کرو، خیرات، نیکیوں میں۔ اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو لے آئے گا تم کو اللہ سب کو۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو لے آئے گا تم کو اللہ، جمیع منا سب کو۔
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے۔ تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیوں میں۔ اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تو لے آئے گا تم کو اللہ سب کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں کیا کہا گیا؟ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، عیسائی اپنی طرف، یہودی اپنی طرف، مسلمان اپنی طرف، کوئی دوسرے ہیں تو اپنی طرف ان کی سمتیں مقرر ہیں یا انہوں نے مقرر کر رکھی ہے۔ تو اس پر مت جھگڑو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے یا ادھر، اصل نیکی تو ایمان ہے نا، وہ آگے آیت آئے گی اسی میں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم، آگے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اصل نیکی اللہ پر ایمان ہے۔ تو اللہ پر ایمان، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو تم اللہ کے احکامات کے پابند ہو۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مشرق کو قبلہ بنایا تو مشرق، مغرب کو بنایا تو مغرب، شمال، جنوب سب۔ لیکن مسلمان کسی سمت کے میں محدود نہیں ہے، ساری سمتیں کعبے کی طرف جاتی ہیں۔ کسی کے لیے کعبہ مشرق میں ہے، کسی کے لیے کعبہ مغرب میں ہے، کسی ملک کے لیے کعبہ شمال میں ہے، کسی ملک کے لیے کعبہ جنوب میں ہے۔ اور جو اس طرف آج نماز پڑھی جاتی ہے کعبۃ اللہ میں، گول کعبۃ اللہ میں جو صفیں بنتی ہیں وہ یہ گول صفیں بنتی ہیں نا، ادھر والے بھی ادھر رک کے رہے، ادھر والے بھی، ادھر والے بھی، ادھر والے۔ یہی صفوں کا نقشہ پوری دنیا میں کعبۃ اللہ کے لیے، پوری دنیا میں۔ ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، کعبے کی طرف۔ دوسرے جو ہے مصر میں تھے تو مشرق میں کعبہ تھا، ادھر منہ کرتے۔ افریقہ والے کسی اور طرف، مغرب والے کسی اور طرف، لیکن نقشہ وہی ہے جو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں، اسی طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے کعبۃ اللہ کو کہا گیا ھدی للعالمین، یہ مرکز ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ بیت اللہ شریف مرکز ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی عطا فرمائے، قرآن کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا واهدنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم۔